کسی آبا ادب مصطفیٰ میں بھی بے مثال اور محبت مصطفیٰ میں بھی بے مثال ہے۔ آپ میرے دوست کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، پریکٹیکلی اور عملی مظاہرہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آؤ میرے آقا حضور کے غلاموں، میرے نبی کے غلاموں کے عشق کا ایک منظر سنو۔ میرے نبی کے صحابہ نے ایک صحابی حضرت سیدنا عمار بن یاسر، سبحان اللہ کی صدا ہے، سیدنا عمار بن یاسر، یہ عمار وہ میرے مصطفیٰ کے صحابی ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا اے میرے چار یار ہوئے، میرے چار صحابہ ہوئے کہ جنت بھی جن کے دیدار کی مشتاق ہے۔ یا نبی اللہ وہ کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عمار ہے، سلمان ہے، مقداد ہے اور میرا علی ہے۔ یہ حدیث صحیح ترمذی نے اس کو ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ مشکات شریف کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ میرے چار یار کون؟ عمار، سلمان، مقداد، اور ایک روایت میں جناب عمار کی جگہ جناب حضرت سرکار ابو ذر کا نام ہے۔ حضرات گرامی یہ جو عمار بن یاسر ہیں، ان کے زندگی کے اندر، ان کی زندگی کے حالات بندہ سمجھے ایک دفعہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب انہوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا۔ ان کے کلمہ پڑھنے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں بازار گیا، میں گیا بازار، میں نے دیکھا نبیوں کا سردار، مجھے ہو گیا ان سے پیار، ہو گیا میں ان کے پیار میں بے قرار۔ تے تسی نہیں کر دو نظر سبحان اللہ دا پرچار۔ میرے آقا کے یہ غلام کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا، میں نے حضور کو دیکھا کہ سرکار سودا لے رہے ہیں۔ حضور کی میں نے اس دن سراپے کو گہری نظر سے دیکھا، میں نے دیکھا انگلیاں پیاری پیاری، حضور کی داڑھی کے بالوں سے گویا نور نکلتا ہے، حضور بات کرتے گئے آپ کے دہن مقدس سے گویا نور نکلتا ہے، آنکھیں ہیں تو بے مثال ہے، چہرہ ہے تو بکمال ہے۔ میرے دل میں حضور کا پیار آ گیا۔ جناب عمار بن یاسر انہوں نے میرے تیرے نبی مکرم کی زیارت کی، میرے نبی کا حسن دل میں کھب گیا۔ فرماتے ہیں کہ بس مجھے سرکار سے پیار ہو گیا۔ ایک دن میں نے اپنے آقا سے سنا، میرا آقا اس کا غیر مسلم تھا، آقا اس کا کافر تھا، جناب حضرت عمار کا آقا یعنی یہ غلام تھے نا، آقا ان کا دشمن تھا، کافر تھا۔ اس نے کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ میرا آقا کہہ رہا ہے کہ وہ محمد بڑا معاذ اللہ حضور کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اس نے نئے دین کا اعلان کر دی۔ کہتے ہیں میرے دل میں نا ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، میں نے اس کی بات سن کے دل میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر محمد عربی نے جو بھی اعلان کیا میں ان کو ماننے والوں میں پہل کروں گا، مجھے جیسے ہی وہ دعوت دیں گے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے سنا محمد کہہ رہے ہیں لوگوں میں اللہ کا سچا رسول ہوں، کامیابیوں کے طالب ہو تو تم میرا کلمہ پڑھ لو۔ فرماتے میں نے کلمہ پڑھا، گھر آ گیا، اور پھر یہ جملہ تو میرا بڑا پرانا ہے، عشق دلیر بھی ہوتا ہے، عشق بڑا غیرتی بھی ہوتا ہے۔ ایک دن اس کے آقا نے میرے تیرے نبی کے خلاف باتیں شروع کر دی، یہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے خبردار محمد کے بارے میں اگر زبان کھولی تو
اس نے گرا دیا، مار 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 کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا۔ حضرات گرامی، عرب کے معاشرے میں غلاموں اور جانوروں کی زندگی برابر ہوا کرتی تھی، جس کا دل کرے غلام کو پیتے، جس کا دل کرے اس کو قتل کر ڈالے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی ملامت کرنے والا نہیں تھا۔ چنانچہ جناب عمار بن یاسر نے جب تیرے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، اس کی آقا کو غصہ آ گیا، کہنے لگا کہ اب تو میں تمہیں وہ اذیتیں، وہ تکلیف دوں گا کہ تم محمد کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ چنانچہ جناب عمار بن یاسر کے لیے کوئلے دہکائے گئے، آگ جلائی گئی، کوئلے سرخ کیے گئے، آپ کو کوئلوں پر لٹایا گیا، اور اوپر بھاری برکم پاؤں اپنا ان کی پشت ان کی سینے پہ رکھ کے یہ لامتی کھڑا ہو گیا۔ جناب عمار سے کہنے لگا، عمار اترک محمدہ، محمد کو چھوڑنے کا اعلان کر۔ آپ نیچے سے چیخ کے بولے، بل اکفر باللات والعزیٰ، اور تو مجھے محمد کو چھوڑنے کا کہتا ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں تیرے بتوں پر، لات پر، منات پر، حبل پر، میں لعنت بیچتا ہوں تیرے لات، منات، حبل، عزیٰ پر۔ چنانچہ اب معمول ہو گیا، روزانہ حضرت عمار بن یاسر کو روزانہ لٹایا جاتا، آگ پہ پھر آپ کو جلایا جاتا، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری کمر کی چربی پگھل پگھل کر کوئلے بجھاتی، تب وہ معاملہ ختم ہوتا۔ ایک دن میرے مدنی آقا نے سرکار نے سنا کہ میرا غلام جلایا جا رہا ہے، حضور پوچھنے چلے گئے، جو اتنے دنوں سے نہیں رویا تھا نا عمار، آج جیسے ہی میرے مصطفیٰ نے پوچھا عمار کیسے ہو، ضبط کے سارے دندن ٹوٹ گئے، عمار دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے۔ اور آپ شاید سمجھ اس طرف نہ آئے، آپ نے بھی بچپن گزارا، ہم نے بھی گزارا، آج آپ کے بچے بھی باہر کھیل رہے ہوتے ہیں گلی محلے میں، بچوں کی آپس میں لڑائی ہو، بچہ واپس آئے مکہ لگائے کپڑے پھٹے ہیں، ماں پوچھتی ہے پتر کیوں ہے، وہ نہیں بولتا، جب وہ دل سے لگا میرے بیٹے کو کس نے مارا، رو رو کے مجھے بلانے نے بھی مارا، مجھے فلانے نے بھی، رونا شروع کر دیتا ہے، یار تو باہر لڑائی میں نہیں رویا، کہتے اس رویا تب نہیں کہ مجھے ماں کے دلاسے کی لذت کا پتہ نہیں چلا تھا۔ عمار آپ پہلے روئے نہیں، جواب آتا ہے آمنہ کے لال کی رحمت کے دلاسے کا لذت کا پتہ نہیں تھا، روئے اور عرض کی یا رسول اللہ میرا انگ انگ کافروں نے جلا دیا ہے۔ میرے آقا حضور نے فرمایا اصبر آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اوے یاسر کے بچے صبر کر، تیرے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اب مزے کی بات آنے لگی ہے، اللہ اکبر میرے دوستو، جناب سرور کون مکہ ایک دن تشریف لائے، جناب عمار کا بدن دکھ رہا ہے، آپ کے جسم سے پیپ بہ رہی ہے، آپ کے جسم کے زخم دکھے ہوئے ہیں۔ عمار کیا ہوا یا رسول اللہ، ابھی ابھی کوئلوں پہ ابھی آگ میں مجھے جلایا گیا۔ میرے نبی مکرم نے فوراً آگ سے خطاب کیا، میرے آقا نے آگ کو فرمایا یا نارو کونی بردن و سلامن علی عمار ابن یاسر کما کنتی علی ابراہیم خلیل اللہ۔ اے آگ، میں محمد تجھے حکم دیتا ہوں کہ میری عمار کے لیے آج کے بعد ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، جیسے اللہ کے خلیل ابراہیم کے لیے تو سلامتی والی بن گئی تھی۔ اب آنے لگے جی جملہ محبت والو، عشق والو، محبت کا جملہ آنے لگا۔ حسب معمول اگلا دن آیا، جناب عمار بن یاسر کے لیے آگ کو جلایا گیا، جناب کو آگ پر لٹایا گیا، دھیان رہے، جناب عمار کو آگ پر لٹایا گیا، جناب عمار، یار سمجھا رہا ہوں نا، جناب عمار آگ میں لیٹے، لیکن آج کافر یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ آگ میں لیٹا ہوا بندہ ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، مزے مزے سے آگ پہ ہاتھ مار رہا ہے، آج درد نہیں ہے، آج شدت نہیں ہے، آج تکلیف نہیں ہے۔ اے عمار یہ کیا ہو رہا ہے؟ اے تجھے آگ نہیں جلاتی
دی جناب عمار ان کافروں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے اب کے بعد یہ تمہاری آگ مجھے جلا سکتی بھی نہیں ہے، لہذا رسول اللہ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اس آگ کو حکم دے ڈالا ہے، اب یہ آگ کبھی بھی عمار کو جلا نہیں سکتی ہے۔ لیجئے جناب آگ، توجہ، اب جناب عمار بن یاسر کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی، مکہ سے یاسر مدینے آ گئے۔ میں جڑی گل ہن دسن لگا اے بڑے دور تک تانوں یاد رہے گی۔ جناب عمار بن یاسر مدینے آ گئے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ماما پہنا تندور تکھایا ہوا ہے، یار اپنی بولی بول رہے، مائیں بہنیں تندور بھڑکا رہی ہیں، روٹیاں پکا رہی ہیں، کوئلے دہک رہے ہیں۔ ادھر جناب عمار کوئلوں کو اٹھاتے، لوگ آنکھیں بند کر دیتے ہوئے اللہ کے بندے اے آگ میں ہاتھ لگا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جناب عمار پھر مسکرا کے کہتے اور کبھی کبھی رو پڑتے اور کہتے ہوئے لوگو اس آگ نے میرا انگ انگ جلایا تھا، پر اس نے میرے یار نے، میرے آقا نے ایسا بین لگایا ہے، اب میں اسے اٹھاتا ہوں تو مجھے یہ برف کی ڈلی محسوس ہوتی ہے۔ اے عمار اب کے بتاؤ اب آپ کا کیا معاملہ ہے؟ تو گویا وہ کہہ رہے ہو کہ حضور میری تو ساری حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے، حضور